نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة، اور وہ لوگ کہ جب کوئی بے حیائی کی بات کر بیٹھتے ہیں یا بے حیائی کا عمل کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسهم، یا اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون ہے اللہ کے سوا جو تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور وہ اصرار نہیں کرتے اس پر جو انہوں نے کیا ہے، وهم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی جزا ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے، وجنات، اور ایسی جنت ہے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور عمل کرنے والوں کے لیے کتنا ہی اچھا اجر ہے، عمل کرنے والوں کے لیے کتنا ہی کیا ہی اچھا اجر ہے، قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ، تحقیق گزر چکے تم سے پہلے بہت سے واقعات، ٹھیک ہے، تحقیق خلط من قبلکم، تم سے پہلے بہت سے گزر چکے ہیں، سنن واقعات، کس سے، فسیروا فی الارض، پس تم زمین میں پھرو، چلو پھرو، فانظروا، اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، اللہ نے جھٹلانے والوں کا کیا انجام کیا ہے، ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، وہدن، اور ہدایت ہے، وموعظۃ، اور نصیحت ہے، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے۔ معزز سامعین، گزشتہ آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ نے سود خوری کی ممانعات کو بیان فرمایا تھا، اور پھر اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ دوزخ سے بچنا کیسے جو ہے وہ ممکن ہے، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اطاعت کا بھی حکم ارشاد فرمایا تھا، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ اور پھر معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کی جنت، مغفرت اور بخشش طلب کرنے کا اللہ نے طریقہ اور گر بھی بتایا کہ تم نیکی کے عمل میں سبقت کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، مغفرت اور جنت تمہاری طرف متوجہ کر دیں گے، جنت تمہارا مقدر بن جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں متقی لوگوں کی چند صفات بیان فرمائی تھیں کہ وہ لوگ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کے انعامات پہنچنے والے ہیں، ان کی صفات کیا ہیں۔ ان کی صفات کو بیان فرماتے ہوئے پہلی چیز اللہ نے یہ ارشاد فرمائی کہ ينفقون فی السراء والضراء، کہ وہ خوشحالی اور تنگ دستی ہر دو صورتوں میں، دونوں حالتوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اور متقی لوگوں کی دوسری صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی تھی، والکاظمین الغیظ، کہ وہ جو غصہ ہے اس کو پیتے رہتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کا اظہار لوگوں کے سامنے نہیں کرتے۔ اور تیسری صفت اللہ نے یہ بتلائی کہ والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو بہت کثرت سے معاف کرنے والے ہیں۔ یہ چند صفات اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کی بیان فرمائی، اور آخر میں ارشاد فرمایا تھا کہ یہ قرآن انہی لوگوں کے لیے گویا کہ ہدایت کا سامان ہے، رحمت کا ذریعہ ہے۔ اچھا معزز سامعین، ایک بات جو ہے وہ اور یہاں پہ ربط کے طور پہ سن لیجئے کہ جو پچھلی آیات تھیں ان میں جو ایک مرکزی موضوع تھا وہ یہ تھا کہ ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پہ فائز رہنے والے لوگ ان صفات کے حامل ہیں جو صفات ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی، ٹھیک ہے، یعنی ان کا ایمان اعلیٰ ترین درجے کا ایمان ہے، اور اس کی جو نشانیاں وہ کیا، ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین
عن الناس، اور آخر میں فرمایا اللہ نے کہ اللہ ایسے نیک لوگوں کو، اس طرح نیکی کے عمل کرنے والے جو بندے ہیں اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ان آیات میں یہ جو آج ہمارے سامنے آئی ہیں، ان آیات میں اللہ نے ایمان کا دوسرا درجہ بیان کیا ہے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ایمان کے بہت اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ایمان کے دوسرے درجے پہ فائز ہیں. ٹھیک ہے جی. اب پہلے درجے پہ فائز رہنے والے کی صفات، خوبیاں، اوصاف، ان کے اعمال، نشانیاں ہمارے سامنے آ چکی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور بالکل مختصر آئی ہیں، بہت لمبی چوڑی بھی نہیں ہے کہ جن کو یاد رکھنا یا ذہن نشین کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو. کہ چند ہی تو خوبیاں اللہ نے بیان کی ہیں کہ پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ تنگی اور خوشحالی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اور دوسری کیا ہے؟ اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں، پی جاتے ہیں. اور تیسری کیا ہے؟ لوگوں کو کثرت سے غلام ہے، نوکر ہے، ملازم ہے، گھر کے اندر جو اپنے نیچے جتنے افراد ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں. ٹھیک ہے. اگر گھر کا بڑا سربراہ ہے تو بھائی بہنیں، یہ سب کچھ جو ہے ان کی اگر غلطیاں ہوتی ہیں تو اس سے کیا کرتے ہیں؟ انہیں بھی معاف کرتے ہیں. اور معاشرے میں جس سے بھی جو ہے وہ کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اس کو بھی معاف کرتے ہیں. اب ایمان کا دوسرا درجہ، اب وہ ذرا سنیں. ایمان کے دوسرے درجے پہ رہنے والے لوگ وہ ہیں کہ جن سے کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، اپنی جان پر ظلم ہو جاتا ہے، لیکن پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اپنے اس گناہ کو بخشوا لیتے ہیں، توبہ اور استغفار کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دیتے ہیں. ایمان کے اس دوسرے درجے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اور معزز سامعین، انسان سے جب گناہ ہو جائے، اور انسان سے گناہ ہونا یہ کوئی بعید نہیں ہے. خلق الانسان ضعیفا، بتقاضۂ بشریت انسان سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور گناہوں سے معصوم مخلوق صرف انبیاء کی ہے، اور گناہوں سے محفوظ صرف صحابہ ہیں، باقی پوری امت سے گناہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور اگر گناہ ہو گیا ہے کوئی اچھمبے کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر لیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہوں سے توبہ کرنے والا ہے گویا کہ وہ ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، اس سے گناہ سرزد ہوا ہی نہیں. اللہ ایسے اس کے گناہوں کو کلی طور پہ معاف فرما دیتے. اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اس میں جو ہے وہ شیطان یہ کہتا ہے، اہلکت الناس بالذنوب، کہ میں نے لوگوں کو گناہوں کے ذریعے سے ہلاک کیا ہے. کبھی ایک گناہ کروا لیا، دوسرا کروا لیا، تیسرا کروا لیا. ایک گناہ ہے وہ اس نے معافی مانگی، وہی دوبارہ پھر کروا لیا، تیسری دفعہ کروا لیا، چوتھی دفعہ کروا لیا. تو شیطان کیا کہتا ہے؟ اہلکت الناس بالذنوب، کہ میں نے گناہوں کے ذریعے سے انسانوں کو ہلاک کیا ہے. اور پھر کہتا ہے کہ اور لوگوں نے وَأَهْلَكُونِي بِالْإِسْتِغْفَارِ وَبِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، لوگوں نے مجھے دو چیزوں سے ہلاک کر دیا، مجھے مار دیا ہے، میری ساری کی ساری محنت کو جو ہے وہ تباہ کر دیا ہے، پانی پھیر دیا ہے. وہ دو چیزیں کون سی؟ فرمایا کہ ایک استغفار اور دوسرا لا الہ الا اللہ. جو استغفار کرتا ہے میری ساری محنت پہ پانی پھر جاتا. سبحان اللہ. اور جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو گویا کہ وہ بھی میری محنت پہ، وہ بھی میری محنت، اور نہ صرف یہ کہ محنت پہ پانی پھر جاتا بلکہ اس کی وجہ سے لوگوں نے مجھے ہلاک کر دیا ہے. بات سمجھے نا جی. اب اس سے بھی معلوم پڑتا ہے کہ انسان کو استغفار کثرت سے کرتی رہنی چاہیے. اور جو ہے وہ علماء تو فرماتے ہیں، اہل علم نے لکھا ہے کہ جتنے فضائل استغفار کے باب میں ہیں اتنے فضائل اور کسی ذکر میں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کا ہر غم، ہر دکھ، ہر مصیبت، پریشانی انسان کی دور کر دیتے ہیں استغفار کی وجہ سے.
استغفار کی برکت سے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میرے جو ہے وہ میری اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو حضرت حسن نے فرمایا تم استغفار کرو۔ پھر دوسرا آیا، اس نے کہا کہ کھیتوں کے اندر نقصان ہو رہا ہے، پھل جو ہے وہ کھیت باغات پھل پوری طرح نہیں لیتے، فرمایا کہ استغفار کرو۔ پھر ایک تیسرا آیا اور کہا کہ میں لوگوں کی نظر میں بہت ذلت کا شکار ہوں، آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ میں عزت والا بن جاؤں، فرمایا کہ استغفار کرو۔ اسی طرح ایک آدمی اس نے کہا کہ قحط سالی ہو چکی ہے، خشک سالی ہو چکی ہے، جانور بھوکے مر رہے ہیں، انسان بھوکے مر رہے ہیں، دعا کریں کہ بارش ہو جائے، فرمایا استغفار کرو۔ اور خادم سن رہا تھا، اس نے کہا کہ حضرت یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ہر سائل کا مسئلہ الگ تھا، سوال جدا اور منفرد تھا، آپ نے ایک ہی جواب دیا۔ فرمایا کہ کیا آپ نے سورہ نوح نہیں پڑھی؟ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ یہ سارے کے سارے فضائل استغفار کے، دیکھیں کتنے مسائل کا ایک واحد حل، اور وہ کیا ہے؟ استغفار ہے۔ اس لیے معزز سامعین کثرت سے استغفار کرنے والے کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ اور پھر قرآن حکیم کے اندر وہ ایک سورہ یوسف کے اندر بھی واقعہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان کہ جب جو ہے وہ برادران یوسف انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہی ہمارے لیے استغفار کیجئے، اللہ سے ہمیں معافی لے کے دے دیجئے، ہمارا گناہ اتنا بڑا ہے کہ آپ کی استغفار کی ہمیں ضرورت ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عن قریب استغفار کروں گا، سوف استغفر لکم ربی، عن قریب میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا۔ اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ اس سے اشارہ تھا ان کا صبح سحری کے وقت میں، تہجد کے وقت میں استغفار کرنے کی طرف، کہ جب سحری کا تہجد کا وقت آئے گا تو میں تہجد کے وقت میں آپ کے لیے معافی مانگوں گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور سورہ آل عمران کی شروع میں ہم نے وہ آیت پڑھی، الذین یقولون ربنا انا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں جنتی لوگوں کی نشانیاں بیان کی ہیں، اہل جنت کے اعمال بتلائے کہ وہ دنیا میں کیا عمل کرتے ہیں، تو ان میں ایک آخری جو عمل بتلایا وہ یہ کہ وبالاسحار ہم یستغفرون، کہ وہ سحری کے وقت میں، وہ تہجد کے وقت میں استغفار کرتے ہیں، اور یہ جنتی لوگوں کی نشانی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ہے تہجد کے وقت اٹھنا اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ چند سجدے دے دینا اور استغفار کر لینا، یہ جنتی لوگوں کا کام ہے، یہ جنتی لوگوں کی خوبی اور نشانیاں ہیں۔ ہماری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، ہمارے الارم بجتے رہتے ہیں، جو ہے وہ گھر والے اٹھاتے رہتے ہیں اور پھر جو ہے وہ پڑے رہتے ہیں، سورج جو ہے وہ ہمیں آ کے اپنی کرنوں سے بیدار کرتا ہے، تو یہ بہت جو ہے وہ نحوست کی بات ہے، بہت بڑی بدبختی ہے جس آدمی کی فجر رہ جاتی ہے، بہت بڑی نحوست ہے اس آدمی کے لیے، اس کی زندگی کے اندر بے برکتی کا بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے جو آدمی فجر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ بات سمجھے نا جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ایسے آدمی کے کان کے اندر پیشاب کر کے جاتا ہے جو فجر میں نہیں اٹھتا۔ بات سمجھے؟ اس لیے معزز سامعین فجر میں اٹھیں، اور اگر فجر میں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دے رکھی ہے تو تہجد میں بھی اٹھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا؟ جب تو راتیں ویسے بھی آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دیکھیے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ کہ جب ان سے کوئی برائی ہو جاتی ہے، برا فعل ان سے سرزد ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسہم، یا وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، ان سے گناہ ہو جاتا ہے، صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو جائے، تو ذکر اللہ، وہ فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اللہ کے ذکر کی طرف، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، بخشش کروا لیتے ہیں، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہارے گناہوں کو بخشے،
اللہ کے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور وہ جو کرتے ہیں اس پر اصرار نہیں کرتے، یعنی جب ایک دفعہ ان سے گناہ ہو جاتا ہے اور پھر گناہ کے اوپر جب وہ نادم ہو کر اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، تو دوبارہ وہ گناہ کا اصرار، دوبارہ اس گناہ کو لوٹاتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں لا صغیرۃ مع الاصرار، کہ جو صغیرہ گناہ ہے یہ اصرار کے ساتھ صغیرہ نہیں رہتا، ولا کبیرۃ مع الاستغفار، اور کبیرہ استغفار کے بعد باقی نہیں رہتا، یعنی گناہ اگر بڑا بھی ہو جب اس کے بعد معافی مانگ لی جائے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور گناہ اگرچہ چھوٹا ہو لیکن جب وہ بار بار کیا جا رہا ہے تو یہ صغیرہ نہیں رہتا بلکہ یہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ کبیرہ گناہوں کی فہرست میں ایک یہ بھی ہے کہ صغائر کے اوپر اصرار کیا جائے، بار بار صغیرہ گناہ کرتے چلا جائے تو یہ اب کبیرہ بن جاتا ہے، یہ اب صغیرہ نہیں رہتا، بات سمجھیں، اور کبیرہ استغفار کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ صغائر پر اصرار نہیں ہونا چاہیے اور کبائر کے بعد استغفار ضرور کر لینا چاہیے۔ فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور جو وہ کرتے ہیں ان پر اصرار نہیں کرتے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ، اب یہ دوسرے درجے کے ایمان والے ہیں، یہ دوسرے درجے کے ایمان والے، اللہ نے فرمایا ان کی جزا بھی یہ ہے کہ مغفرۃ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت اور بخشش ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور فرمایا وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اگر پہلے درجے والے جنت میں جائیں گے تو یہ بھی جنت میں جائیں گے۔ کتنا حوصلہ اور تسلی ہے ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے کہ گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا توبہ کر لو، میں تمہیں بھی جو ہے وہ اپنی مغفرت الاٹ کر دوں گا، تمہیں بھی میں اپنی جنت الاٹ کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ فرمایا وجنات تجری من تحتها الانہار، اور ایسی جنت ان کے لیے ہے جس کے سامنے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور بعض علماء فرماتے ہیں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، دونوں جو ہے وہ قول اس میں مذکور ہیں کہ نیچے بھی جو ہے وہ نہریں ہوں گی، اور بعض علماء فرماتے ہیں جنت کے دروازے بالا خانوں کے سامنے جو ہے وہ نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ تو بہرحال آگے فرمایا کہ خالدین فیہا، یہ جنتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الاٹ کی جائیں گی، ایسا نہیں کہ ایک دفعہ جو ہے وہ بھیج کر پھر واپس بلا لیا جائے، بلکہ ہمیشہ کے لیے یہ جنتی ہیں۔ اور فرمایا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کے لیے یہ کتنی ہی اچھی جزا ہے، ان کے لیے کتنا ہی اچھا بدلہ ہے۔ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ، اور فرمایا کہ تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا کہ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، تم ذرا زمین میں چلو پھرو، فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جھٹلانے والوں کا کیا حشر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، قوم شعیب، ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح قوم نوح، اور پھر جو ہے وہ آل فرعون، ان کا کیا حشر ہوا ہے، وہ سب جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ جب قرآن نے بیان کر دیا تو یہ تو آنکھوں سے بھی زیادہ جو ہے وہ ہمیں یقین ہو جانا چاہیے، بات سمجھے نا جی۔ جب قرآن نے ان کے حالات بیان کر دیے، ان کے واقعات بیان کر دیے، تو ان کی ہلاکت میں کوئی ہمیں تردد نہیں ہے، عین الیقین، اور جو ہے وہ علم الیقین ہمارا ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ تباہ و برباد کیا، وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے تباہی کا شکار ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا اچھا اس میں اشارہ ہے اس بات کا کہ اگر تم جو ہے وہ گناہوں کی زندگی گزارو گے اور اللہ سے توبہ اور استغفار نہیں کرو گے، معافی نہیں مانگو گے، مغفرت نہیں لو گے، تو پھر تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا ہوا ہے، جو ان بڑے نافرمانوں کا ہوا ہے، تو پھر تمہارا بھی وہی حشر ہو سکتا ہے، اللہ حفاظت میں رکھے۔ اور فرمایا ھذا بیان للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ایک بیان ہے، یعنی عام لوگوں کے لیے ایک سٹیٹمنٹ ہے، قانون ہے، قانون کی کتاب ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور فرمایا کہ لیکن جو متقی لوگ ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دل کے اندر اللہ کا خوف، خشیت، محبت موجود ہے، تو ان کے لیے ہدایت کا سامان ہے اور ان کے لیے نصیحت کا سامان ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس قرآن سے ہدایت اور نصیحت حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.